اگر زندگی کو سمجھانے کے لیے میں کہہ دوں یہ 1 پیج ہے لائف, اور اس 1 پیج کا ایک کونا میں نے ایسے کر کے مارک کر دیا اور اس کو میں نے تھوڑا سا کلر سا کر دیا, یہ پرابلم ہے. اس لائف پوری زندگی میں یہ پرابلم پڑی ہوئی. یہ پوری پرابلم لائف نہیں ہے, یہ ہے نارمل. کیا بولا میں نے؟ جس میں ریزیلینس نہیں ہوگی نا, اس کو لگتا یہ ہے کہ یہ پرابلم ہی میری پوری زندگی. آپ کسی بھی لیجنڈ, آپ کے اپنے لیجنڈ ہے قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ محمد اقبال, آپ ان کی زندگی کا پرابلم والا ایریا دیکھیے. ہم انسان کو انسان رہنے نہیں دیتے. ہیومن فیکٹر جو انسان کا ہے, ہم کسی کی عزت کرنا شروع کرتے ہیں, اس کو بالکل اٹھا کے اتنا اونچا کر دیتے ہیں کہ وہ لگتا ہے وہ ہیومن ہی نہیں ہے, اور ہم نیچے گرانے پہ آتے ہیں تو ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ یار انسان غلطیاں بھی ہوتی ہیں اس سے. وہ پرابلم جو یہاں پڑا ہے, اگر اس انگلی کو میں پرابلم کہہ دوں تو مجھے یہ انگلی بھی نظر آ رہی ہے اور یہ پورا ہال نظر آ رہا ہے اور سارے چہرے نظر آ رہے ہیں. لیکن اسی فنگر کو میں کرتے کرتے اگر یہاں لے جاؤں اور اس آنکھ کو بند کروں تو مجھے صرف یہ پرابلم نظر آئے گی. اگر آپ نے اپنے صفحے پہ وہ ایک نام لکھ دیا ہے پورے صفحے پہ, اور آپ کہتے ہیں جی اگر یہ تو نہیں تھے میں بھی نہیں, اور آپ چھلانگ لگا دیتے ہیں, تو یہ لائف کا فیلئر نہیں ہے, یہ اس 21-22 سال کی ماں باپ کی ایفرٹ کا بھی فیلئر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریسپیکٹڈ مینجمنٹ اور رفا یونیورسٹی کی فیکلٹی ممبرز, ٹاپ مینجمنٹ اور ڈائریکشن دینے والے سب لوگوں کا بہت شکریہ. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات کہ میں یہاں موجود ہوں. چند لمحے پہلے میں بتا رہا تھا کہ یہ کیمپس کیونکہ اس سے پہلے ایک انڈسٹری تھی, اور اس انڈسٹری کے اس روم میں ہم نے بہت دفعہ, یہ فوڈ کورٹ تھا بیسیکلی, تو مجھے نہیں خبر تھی کہ جب کبھی میں یہاں پر ایز اے کنسلٹنٹ آتا تھا اس انڈسٹری میں, تو کبھی گمان نہیں تھا کہ اسی فوڈ کورٹ میں یہاں موجود ہوں گا, اور یہاں پر ماشاءاللہ ہماری اتنی بیٹیاں موجود ہوں گی, اتنے بچے موجود ہوں گے, اور ان سے بات چیت ہوگی. تو یہ میرے لیے بڑے ہی اعزاز کی بات ہے. رفا میں پہلے بھی میں جاتا رہتا ہوں, لیکن اس کیمپس میں, اس جگہ پہ, اس ایونٹ کے لیے جو میں آیا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بڑی خوبصورت انداز سے رفا نے اس ایونٹ کو پلان کیا ہے, اور ساری جو مینجمنٹ ہے اور جو کوآرڈینیشن کر رہے تھے, بالخصوص میری بہت محترم بہن سارا چودھری نے مجھے چونکہ انوائٹ کیا, تو میرے لیے بڑا ایک اعزاز کی بات تھی یہاں پر. اب حضور والا, میں آپ کے ساتھ 15 منٹ کی میری صرف گفتگو ہے, مختصر سی گفتگو ہے, اور اس گفتگو میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, اور وہ سوال یہ ہے کہ دنیا میں جتنے زندہ انسان ہیں, ایک اندازہ ہے کہ یہ سارے جو انسان ہیں یہ 7.5 ارب انسان, آپ کے خیال میں ان میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ کیونکہ دنیا کے گنے ہوئے پرابلم جو ہیں, وہ ابھی تک جتنی کتابیں پرابلم سالونگ پہ اور پرابلم کی قسموں پہ لکھی گئی ہیں, وہ کتابیں بتاتی ہیں کہ انسانوں کو درپیش مسائل ٹوٹل 11 طرح کے ہیں, 11 ٹائپس آف پرابلم ہیں, اور وہ سارے مسائل آپ اسے گنوائیں تو 100 لگیں گے, لیکن اگر آپ کیٹاگرائزڈ کریں تو وہ مسئلے 11 لگیں گے. تو وہ معاشی مسئلے ہیں, وہ صحت کے مسئلے ہیں, وہ ریلیشن شپ کے مسئلے ہیں, وہ آئیڈینٹی کرائسس ہے, وہ اڈیپٹیبلٹی ہے. اس طرح کرتے کرتے دنیا میں 11 مسئلے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ 11 مسئلے جو انسانوں کو درپیش ہیں, آپ کے خیال میں 7.5 ارب دنیا کی آبادی ہے, 7.5 بلین ٹوٹل آبادی ہے, اس آبادی میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ مسائل نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جن کا؟ جی, آپ میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتا؟ جی جی بیٹا, آواز کم آئی ہے, کھڑے ہو کے ذرا بتائیے گا. یہ مائک بھی آ گیا تاکہ سب کو پتہ لگے. 7.5 بلین جو لوگ ہیں ان سب کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے, ٹھیک ہے جی. اور وہ جو 7.5 بلین لوگ ہیں ان کے مسائل کی شکلیں مختلف ہیں, پرابلمز کی قسمیں مختلف ہیں, لیکن 7.5 بلین لوگوں کو کوئی نہ کوئی پرابلم ان کے پاس موجود ہے. اچھا ویسے میرا بیٹا, میں ایک ریکویسٹ کروں گا, میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سیشن میں نہیں کہا کہ آپ چپ کر جائیں, آپ چپ کر. اگر آپ بیٹھ ہی گئے ہیں اور آ ہی گئے ہیں اور 15 منٹ آپ کو صرف سننا ہی ہے, اور آپ سے اگر ریلیونٹ ہے تو آپ سن لیں, اگر ریلیونٹ نہیں ہے آپ ادھر سے جا سکتے ہیں. لیکن میری درخواست ہے کہ آپ تھوڑا سا بولنا, 2 کا گروپ بنا کے گوسپ کرنا, وہ یہاں آپ کی موجودگی مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا. میرا تو ٹاپک ہی یہ ہے
کہ آپ کو کوئی چیز ناگوار گزر رہی ہے تو آپ نے ناپسندیدہ کو کیسے برداشت کرنا ہے. میرا ٹاپک آج کا یہ ہے. لیکن ممکن ہے کسی کے پاس یہ ریزیلینس نہ ہو جو میرے پاس ہے, جو ایک سینئر کے پاس ہوتی ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر کہیں بندہ بیٹھا ہے تو رول نمبر 1 لائف کا یہی ہے کہ بندے کو کلیئرٹی ہونی چاہیے. میں یہاں کیوں ہوں, میں یہاں پر ہوں, میں 11:04 پہ یہاں پر آیا تھا, 12 بجے میں نے یہاں سے چلے جانا ہے. میرے پاس یہ 56 منٹ کا ٹائم جو یہاں میں نے گزارنا ہے, میرے پاس اس کی کوئی ریزن ہے, بڑی کلیئر ریزن ہے جس کی وجہ سے یہاں میں موجود ہوں. جب میں یہاں سے جاؤں گا میں اپنا محاسبہ کروں گا کہ میں جس مقصد کے لیے یہاں تھا وہ میں نے پورا کر دیا. آپ اس کمرے میں موجود ہیں, آپ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں, آپ ریکارڈ کر رہے ہیں, آپ نہیں کر رہے, آپ باتیں کر رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, آپ کے پاس یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے میں یہاں کیوں ہوں, یا جسٹ میں آگے ہوں بس. تو میری درخواست ہے اس سے پھر آپ کا یہ تھوڑا سا وقت ہے, بعض اوقات تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اور وہ کسی کے لیے پورا لائف چینجنگ ہوتا ہے, اور بعض اوقات ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ جی ہمیں بلایا گیا تو ہم یہاں پر آ گئے. اب ایک بات ہماری جو ڈیبیٹ ہے میری بیٹی کی اور میری, ابھی تک کا پہلا سوال یہ تھا کہ 7.5 بلین جو لوگ ہیں, وہ 7.5 بلین 7.5 ارب لوگ, ان سب کے پاس کوئی نہ کوئی ایک پرابلم ضرور ہے. کئیوں کے پاس ایک سے زیادہ پرابلمز ہیں, کئیوں کا پرابلم کا سائز بہت بڑا ہے, کئیوں کا پرابلم بہت چھوٹا ہے, کئیوں کا پرابلم جو ایک کو لگ رہا ہے میرا پرابلم بہت بڑا ہے, ایسا ممکن ہے کسی اور کو وہی پرابلم چھوٹا لگ رہا ہو. ایسا ممکن ہے کہ دیکھنے والا وہ ایک ریشنل مائنڈ سے سوچے کہ نہیں تم ایموشنل زیادہ ہو رہے ہو, تو آپ وہ لگے کہ یہ پرابلم اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے, یہ پرابلم چھوٹا ہے. ممکن ہے کہ آپ کسی گائیڈ کے پاس جائیں, آپ کسی شخص کے پاس جائیں, وہ آپ کے نہیں یہ صرف اور یہ اے کو بی کی جگہ اور بی کو اے کی جگہ رکھنا, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کو پرابلم بہت بڑی لگ رہی ہے. اچھا ایسا ممکن ہے کہ آپ کو آج کوئی پرابلم بہت بڑا لگ رہا ہو اور کچھ عرصہ گزرے اور آپ ریکال کریں اور یاد کریں کہ میرا جو پرابلم تھا وہ کیا تھا, آپ کو ہنسی آئے, آپ کے یار میرا تو پرابلم اتنا بڑا ہی نہیں تھا, میں ہی بڑا سمجھ رہا تھا. تو پتہ لگے کہ میرے اندر کوئی ارتقاء کا ایسا پروسیس ہوا ہے, کچھ ایسی ایوولوشن ہوئی ہے, کوئی میرے اندر ایسی تبدیلی آئی ہے کہ میں جو پہلے تھا میں وہ نہیں رہا. وہ پرابلم اگر آج میرے سامنے آئے تو وہ پرابلم نہیں ہے, وہ چٹکی بجا کے میں مسئلہ حل کر سکتا ہوں. اچھا یہاں پتہ لگے کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ جو مسئلہ تھا اس کا علم میرے پاس نہیں تھا کہ اس کا سولوشن کیا ہوتا ہے. یہاں ایک مائنڈ سیٹ جو دنیا میں, اس کو کہیں لکھیے گا ضرور میری اس بات کو, کیونکہ یہ آج ورلڈ اکنامک فورم ہونے جا رہا ہے اس ہفتے میں. دنیا میں ہر سال ایک بار ورلڈ اکنامک فورم پہ بتایا جاتا ہے کہ نئی دنیا کو, جو اس وقت دنیا ہے, اس کو کس طرح کے مائنڈز چاہیے اور کس طرح کا ہیومن ریسورس چاہیے. تو پچھلے کچھ سالوں کے جو ورلڈ اکنامک فورم کی وہ خوبیاں جو ینگسٹرز کو چاہیے, یعنی 2024 میں بتا رہے تھے 2025 میں ایسے دماغ چاہیے دنیا کو, 2025 ختم ہوا انہوں نے کہا 26 میں ایسے لوگ چاہیے, اب بتایا جا رہا ہے 2030 میں ایسے لوگ چاہیے, 2035 میں آنے والی دنیا کو ایسے لوگ چاہیے. تو وہ بتا رہے ہیں ایسے لوگ چاہیے جو پرابلم سالور ہوں, پرابلم کریٹر نہ ہو, کیونکہ دنیا میں پرابلم کریٹرز کی تعداد زیادہ ہے, پرابلم سالورز کی تعداد تھوڑی ہے. آپ اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیے گا, آپ کو پرابلم آئی ہے, اس کا اشتہار بنانا, ایک انگلی پہ چھوٹی سی کہہ لیجیے چھوٹی جو فنگر ہے لٹل فنگر سے, اس پہ چھوٹا سا کٹ لگ گیا ہے, اس کی تصویر بنا کے فیس بک پہ انسٹا پہ پوسٹ کرنا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا, میری اس چھوٹی سی فنگر کے لیے بھی دعا کیجیے گا, میں مرنے لگی ہوں. اپنی پرابلم چھوٹی سی کو بڑھا کے بڑا کر کے دکھانے والے زیادہ ملیں گے. اور وہ لوگ جو پرابلم آئی ہے, پرابلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہتے ہوئے کہ میں نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے اور میں اللہ کی مدد سے, اور جو قرآن کے احکام ہیں کہ جب تمہیں چیلنج آتا ہے تو صبر اور صلاۃ نماز کے ذریعے اپنی پرابلم کو تم حل کر سکتے ہو. ہمیں نسخہ مل گیا ہوا ہے. یا باقی ساری چیزیں سائیکالوجی میں, پازیٹیو سائیکالوجی میں, سیلف ہیلپ میں, موٹیویشنل سٹوریز میں, آٹو بایوگرافیز میں موجود ہے کہ جب بھی چیلنج آتا ہے تو اس کو اس طرح سے حل کرنا. 7.5 ارب انسانوں کے پاس کوئی نہ کوئی ایک پرابلم ہے, پرابلم فری کوئی بھی نہیں ہے. اچھا اس وقت کی بات ہم نے کی, اب ہم ماضی کی بات کرتے ہیں. دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری ہے 10,000 سال کی, 5,000 سال کے ریکارڈز بڑے مضبوط ہیں, اور اس میں کہہ لیجئے 5,000 سال کے ریکارڈز میں بڑے بڑے لیجنڈز کی کہانیاں موجود ہیں. کئی لیجنڈز ہیں جن کی آٹو بایوگرافیز, ان کی زندگیوں پہ کتابیں لکھی گئی. ابھی بھی آپ چلے جائیے کسی کتابوں کی دکان میں تو دنیا کے 100 عظیم لوگ, دنیا کے کامیاب ترین لوگ, دنیا کے بڑے لوگ, دنیا کے وہ لوگ جو تاریخ کا حصہ بنے, ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیے گا
تو آپ ماضی میں جب بھی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کوئی دنیا میں کوئی بھی آیا بڑا، وہ خود اپنی ایفرٹ سے بڑا بنا ہے یا اللہ نے اس کو سلیکٹ کیا ہے نبی کے طور، رسول کے طور، کوئی بھی آیا ہے، یعنی نبی رسول سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا. نبی رسول اللہ نے سلیکٹ کیا یا کوئی اپنی ایفرٹ سے بڑا انسان بنا ہے، آپ کو اس کی زندگی میں پرابلمز نظر لازمی آئیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ اللہ کے میں بڑا قریب ہوں اس لیے پرابلم فری ہوگی لائف. ایسا نہیں ہوگا. ولی اللہ کی زندگی پڑھ کے دیکھیے، آپ پارسا اور نیک لوگوں کی زندگی پڑھ کے دیکھیے. آپ کسی بھی لیجنڈ، آپ کے اپنے لیجنڈ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، آپ ان کی زندگی کا پرابلم والا ایریا دیکھیے، آپ ان کی پرسنل لائفز کو جا کے کبھی پڑھیے. ہمیں تو یہ پڑھایا نہیں جاتا، ہم انسانوں کو مفوق الانسان پہ چلے جاتے ہیں. ہم انسان کو انسان رہنے نہیں دیتے. ہیومن فیکٹر جو انسان کا ہے، ہم کسی کی عزت کرنا شروع کرتے ہیں، اس کو بالکل اٹھا کے اتنا اونچا کر دیتے ہیں کہ وہ لگتا ہے وہ ہیومن ہی نہیں ہے. اور ہم نیچے گرانے پہ آتے ہیں تو ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ یار انسان غلطیاں بھی ہوتی ہیں اس سے، اور اس کو بالکل ہی ہم رسوا کر دیتے ہیں. آپ بڑے بڑے لوگوں کو ماضی میں دیکھیں گے، ان کی زندگی میں بھی پرابلمس تھے، اور وہ پرابلمس ٹائم ٹو ٹائم ان کی زندگی میں رہے. یہ جو میں نے پہلا تھیسس اپنا بیان کیا ہے وہ یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے بات کی ہے کہ آپ سب جو بیٹھے ہیں یہ 7.5 ارب کے علاوہ نہیں ہے، یہ کوئی ایکسیپشنل نہیں ہے، یہ کوئی بڑے غیر معمولی ایسے ابا وہ ہیومن نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ہیں تو ہماری زندگی میں کوئی بھی پرابلم نہ ہو. ہم سب کو پہلے ماننا چاہیے آج کے پرابلم 2027 کی آج کی ڈیٹ 19 جنوری کو یہ پرابلمز نہیں ہوں گے. 19 جنوری 2028 کو یہ پرابلمز یہ نہیں ہوں گے، کچھ اور ہوں گے. 2030 میں جب ہم جائیں گے تو 19 جنوری پہ جب کھڑے ہوں گے آج سے 4-5 سال پہلے بعد، تو ہم دیکھیں گے تب بھی یہ پرابلم نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ پرابلم تب بھی ہوں گے. اور یہ پرابلم ہمارے آخری سانس تک کسی نہ کسی شکل میں کچھ نہ کچھ رہنے. اب ذرا سن لیجئے گا، وہ جو 11 پرابلمز میں نے بتائے ہیں وہ لاہور میں کئی ایسی جگہیں ہیں اور دنیا میں کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں وہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اور وہ جگہیں کیا ہیں؟ وہ قبرستان ہے. دنیا کی کسی قبر کا بل نہیں ہے کہ اس میں ایک سوراخ ہو جس کے اندر واسا کا وابڈا کا بل ڈالا جاتا ہو کہ جی آپ مر گئے تھے اتنے سال پہلے، یہ بجلی کا بل دیں. آپ دنیا میں کوئی کسی قبر کے ساتھ نہیں لڑتا. جی کہتے چلا کہ میں نے معاف کیا. میں نے بڑے لوگوں کو قبروں پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے دیکھا دفناتے ہوئے، جنازہ پڑھتے ہوئے کہ میں نے اللہ کے لیے تمہیں معاف کیا، مجھے میرا دل دکھا لیکن میں نے تمہیں معاف کیا. یہ جھگڑے سارے ختم ہو جاتے ہیں. میں نے آج تک کسی مرنے والے کو یہ میں نے نہیں سنا کہ وہ ارب روپے کا مالک ہے، کروڑ روپے کا مالک ہے، لاکھ روپے کا مالک ہے یا 1 روپے کا مالک ہے. جب جانے لگتا ہے تو 1 روپیہ 1 لاکھ 1 کروڑ اور 1 ارب برابر ہوتا ہے، اس وقت کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس کی. یعنی یہ سارے مسئلے جو زندگی میں ہیں یہ ہیں، اور یہ جب تک آپ زندہ ہیں یہ ہیں. اب ایک اور تمثیل اور ایک مثال سے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا. ہم لکیلی اس پٹی میں ہیں، یہ جو پنجاب اور لاہور کی پٹی ہے، جہاں پہ مونسون کا موسم ملتا ہے. یہاں پہ 2 موسم بڑے کمال کے ہیں، 2 ایسے ویدرز ہیں جو دنیا کی بڑی کم جگہوں پہ ہیں. ایک جیسے ہی گرمی اپنے پیک پہ جاتی ہے تو آندھیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ابھی سردی ہے، پیک، بہار آئے گی، بہار کے بعد مہینہ ایک آئے گا اپریل کا اینڈ اور مئی کا سٹارٹ، اتنی گرمی ہوگی کہ آندھیاں آئیں. اچھا اسی طرح 2-3 مہینے گزریں گے اور پھر مونسون شروع ہو جائے گا. اللہ نے بارش کی نعمت بھی یہاں دی ہے، اور بارش ایسی کمال کی ہوتی ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، پچھلے میں 30-35 سال کو یاد کروں تو ہر سال ہم دیکھتے ہیں سیلاب آتے ہیں، ہر سال طوفان آتے ہیں، ہر سال وہ سیلاب اور طوفان کبھی آپ کی پٹی بالکل پنجاب کے جو سرائکی پٹی ہے اس کو ڈیمیج کر جاتے ہیں. کبھی پتہ لگتا ہے جناب ہمارے ستلج نے قصور کو ڈیمیج کر دیا. کبھی پتہ لگتا ہے کہ اس دفعہ چناب کا چیلنج تھا تو چناب کے اس فلڈ نے پاکستان کے بہت بڑے خطے کو ڈیمیج کیا. بارشیں بے شمار ہوئی ہیں. آپ سب کے سب جو اس پٹی میں رہنے والے ہیں، اس پنجاب کی پٹی میں، آپ کبھی غور سے دیکھیے گا ہمارے لگے ہوئے پودے درخت جو گھروں میں ہیں، جو گلیوں میں ہیں، بازاروں میں ہیں، کسی باغ میں ہے، کسی جنگل میں ہے، ایک فینومینا ہر درخت پہ پورا اترتا ہے. فینومینا کیا ہے کہ جیسے ہی آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں،
تو درختوں کی شاخیں اور درخت کچھ گرے ہوتے ہیں. یہ لاہور میں ہر سال جب بارشیں ہوتی ہیں تو میں دیکھتا ہوں روڈ بلاک, نہر بڑی بلاک ہوتی ہے. نہر کیوں بلاک ہوتی ہے مجھے بتائیں کیوں بلاک ہوتی ہے؟ بارش کے پانی سے بلاک نہیں ہوتی, کیونکہ کینال روڈ پہ درخت بہت زیادہ ہے, تو اس میں سے کچھ درخت گر جاتے ہیں, ان کے بڑے بڑے تنے گر جاتے ہیں, ان کی شاخیں گر جاتی ہیں, روڈ بلاک ہو جاتا ہے. اس روڈ کو کلیئر کیا جاتا ہے, دوبارہ ٹریفک رواں دواں ہوتی ہے. اور آج تک کی پوری سائنس جو ٹری سائنس ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ درختوں کی دو قسمیں ہیں اس کرائسس کو سامنے رکھتے ہوئے. درختوں کی ایک قسم وہ ہے جن کی لکڑی بڑی مضبوط ہے, نفع بخش ہے, فرنیچر بنانے کے کام آتی ہے, آپ کے انٹیریئر اور ڈیزائننگ میں کام آتی ہے, لیکن اتنی مضبوط اور اتنی نایاب ہونے کے باوجود اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے. اس میں جب بھی آندھی طوفان آتا ہے تو اس سے لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے. لہذا وہ آندھی طوفان آتا ہے, وہ اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ, اپنی یونیکنیس جو اس کو اللہ نے اس لکڑی کو دی ہے, اس درخت کو دی ہے, وہ فائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور فیل ہو جاتی ہے. لہٰذا وہ تنا, وہ درخت, وہ ٹہنی ٹوٹتی ہے اور آپ کو جگہ جگہ نظر آتی ہے. اس کے مقابلے میں آپ کو کئی ایسے درخت ملیں گے جو آندھی طوفان آیا ہے وہ جھکتے رہے, ٹہلتے رہے, ہلتے رہے, لہلہاتے رہے, اور جب آندھی ختم ہوئی تو وہ اپنی جگہ پہ کھڑے تھے. اس لکڑی کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاید ممکن ہے یہ بڑی کارآمد نہ ہو, شاید ممکن ہے کہ اس سے چولہے کی آگ جلانے کے کام ہی آتی ہو, شاید ممکن ہے کہ اس سے فرنیچر بنے اور بہت معیاری فرنیچر نہ بنے, شاید ممکن ہے کہ اس سے کوئی اسٹیچو یا کوئی ڈیکوریشن پیس بنایا جائے, گز بنایا جائے, کوئی ایسی چیز بنائی جائے وہ بہت اچھی نہ ہو. لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ جو فلیکسیبلٹی اور لچک تھی اس نے اس کو سروائیول اس کے ممکن بنایا. دی ویری سمپل تھنگ از دیٹ. یہ جو صلاحیت ہے, آندھی آئے, طوفان آئے, اور 11 طرح کے طوفان زندگی میں آنے 11 طرح کے مسئلے آنے. آج میرا بیٹا, آپ سب جوان ہو, آپ میں سے ایک بڑی تعداد ایسی بیٹھی ہوگی جن کے پیرنٹس حیات ہیں, لیکن اگر 100-200 لوگ بیٹھے ہو تو 2-4 ایسے ضرور بچے بیٹھے ہوتے ہیں جن کے والد یا والدہ نہیں ہیں. ادھر ہوں گے, میں ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا, ایموشنل سین ہو جائے گا, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں یہ جو چھاؤں ہمارے سروں پہ ہے ماں اور باپ کی شکل میں, ایک زندگی کا ایسا وقت آنا انہوں نے نہیں ہونا. یہ چیلنج ہے, یہ ریئلٹی آف لائف ہے. ان کو ہم نے قبر میں ڈال کے آنا ہے, انہوں نے دنیا سے چلے جانا ہے. یہ کرائسس ہے, ایک چیلنج ہے کہ وہ جن کی گود میں ہم پلے, جنہوں نے انگلی پکڑ کے ہمیں چلایا, جنہوں نے یونیورسٹیوں میں داخل کروایا, جو خود چھوڑتے خود لیتے ہیں, آپ آخرکار انہوں نے نہیں ہونا. ایسا ممکن نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی بندہ ہو, اس کے معاشی حالات ایک سے رہیں, کبھی رائز آ جاتا ہے, کبھی فال آ جاتا ہے. لائف از لائک اے سائنوسائڈل ویو, کبھی نیچے ہے کبھی اوپر ہے. میرا چھوٹا سا بیٹا ہے, اسکول پڑھتا ہے کریسنٹ میں, اسکیچ کر رہا ہے چند دن پہلے. تو اس نے جو گھر سا بنایا اور اس کے باہر جھیل بنائی, اس کے پانی کو اس نے یوں بنایا. میں دیکھ رہا تھا دور بیٹھا, میں پاس چلا گیا, میں نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا پاپا یہ پانی اور جھیل ہے. میں نے کہا یہ اس طرح کیوں ہے, اس کو اسٹریٹ کیوں نہیں بنایا؟ کہتا ہے پانی اگر پاپا ایسے ہونا تو وہ بدبودار جوہڑ اور چھپڑ بن جاتا. یہ جو ویو ہے یہ لائف ہے. یہ پرابلم جو ہیں, یہ چیلنج جو ہیں, یہ مسئلے جو ہیں, یہ دکھ جو ہیں, یہ سائن ہے ہم زندہ ہیں. اور ہم میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ چیلنج, دکھ, ہم اڈاپٹیبلٹی, فلیکسیبلٹی, خود کو چینج کرنا, خود کو مضبوط بنانا, خود کو اس قابل بنانا کہ مسئلہ ہمیں تباہ نہ کر دے. یا ہمیں, یہ بڑا اہم جملہ بولنے لگا ہوں, اگر زندگی کو سمجھانے کے لیے میں کہہ دوں یہ 1 پیج ہے لائف, یہ 1 پیج ہے, اور اس 1 پیج کا ایک کونا میں نے ایسے کر کے مارک کر دیا اور اس کو میں نے تھوڑا سا وہ کر دیا ہے, کلرڈ سا کر دیا. یہ پرابلم ہے اس لائف, پوری زندگی میں یہ پرابلم پڑی ہوئی ہے. یہ پوری پرابلم لائف نہیں ہے, یہ ہے نارمل. کیا بولا میں نے؟ نارمل کیا ہے کہ میری پرابلم میری لائف میں پڑی ہوئی ایک چیز ہے. یہ پرابلم میری پوری زندگی نہیں ہے. جس میں ریزیلینس نہیں ہوگی نا, اس کو لگتا یہ ہے کہ یہ پرابلم ہی میری پوری زندگی ہے.
مثلاً آپ کو جذباتی لوگ کیا کہتے ہیں ملیں گے. ہمارا کیونکہ کام بے شمار ہم کرتے ہیں, صلح کا کام, مصالحت کا کام کرتے ہیں. ہماری بہنیں آتی ہیں, وہ کہتی ہیں جی یہ میرا ہسبینڈ ہے, یہ میری کل زندگی ہے. اور کل میں نے اس کا وہ پاسورڈ میرے پاس, میں نے تکا لگایا اور وہ ایل شیپ سے کھل گیا, اور اس کے بعد جو جمشید تھا وہ سمینہ نکلی, اور اس کے بعد مجھے پینک اٹیک شروع ہو گئے. اب میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ جو ایک تم نے یہ ڈیفائن کیا کہ کل لائف میری ایک بندہ ہے, یہ نارمل بات نہیں ہے. اس کل زندگی میں ماں بھی ہے, باپ بھی ہے, کام بھی ہے, می ٹائم بھی ہے, سیلف بھی ہے, میرا اور اللہ کا تعلق بھی ہے, خدمت بھی ہے, سیوا بھی ہے, پارلر بھی جانا ہے میں نے کبھی کبھی, پلکنگ کرانی, سارے کام ہیں. مردوں کے اپنے مسائل ہیں, بیٹیوں کے اپنے مسائل. یہ لائف ہے. جس کو یہ لگتا ہے نہیں پرابلم ہی کل زندگی ہے, اس کو ریزیلینس کو سیکھنا چاہیے. میں نے بڑا سادہ سا ڈیفائن کر دیا کہ ریزیلینس اس میں ہے جس کو زندگی کی ٹرے میں ایک کڑوی ڈش نظر آتی ہے کہ یہ کڑوی ہے لیکن میٹھی ڈشز بھی, لیکن جس کو صرف کڑوی ڈش نظر آتی ہے. اب نظر کیوں آتی ہے؟ ریزیلینس کم کیوں ہوتی ہے لوگوں کی, مینٹل ہیلتھ نیچے کیوں جاتی ہے؟ whenever you have a habit, a bad habit, the habit is پرابلم آیا, اس کو بار بار آپ تذکرہ کرتے رہے, چیو کرتے رہے, نیگیٹو سائڈ ہی بتاتے رہے, بار بار اس کو رجسٹرڈ کیا, لوگوں کو بتایا, تمہیں نہیں پتا میرے ساتھ کیا, میری جو لٹل فنگر ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے آج کل. ہوگا کیا؟ وہ پرابلم جو یہاں پڑا ہے, اگر اس انگلی کو میں پرابلم کہہ دوں تو مجھے یہ انگلی بھی نظر آ رہی ہے اور یہ پورا ہال نظر آ رہا ہے اور سارے چہرے نظر آ رہے ہیں. لیکن اسی فنگر کو میں کرتے کرتے اگر یہاں لے جاؤں اور اس آنکھ کو بند کروں تو مجھے صرف یہ پرابلم نظر آئے گی. سو زندگی میں پازیٹو بھی ہے, زندگی میں نیگیٹو بھی ہے. اگر آپ کا فوکس صرف نیگیٹو ہے, اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ کا تذکرہ, آپ کی سیلف ٹاک, آپ کی پہچان, آپ کا وہ مسئلہ بن چکا ہے. سب کے سب یہ کہتے ہیں اچھا وہ جس کی لٹل فنگر, میں سمجھانے کے لیے صرف بار بار مثال دیتا ہوں کہ ایک پرابلم آپ کی پرابلم شناخت بن چکی, تو پھر آپ نارمل اور ہیلدی انسان نہیں ہیں. آج کا مسئلہ یہ ہے, یہ چند دن پہلے کے 2 واقعات ہیں. ایک نجی یونیورسٹی میں 2 بچوں نے خودکشی کی ہے. 15 دن کے بعد ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ آتی ہے, اور وہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ وہ بچہ مینٹلی ہیلدی نہیں تھا. ہمارے ٹیبوز اتنا زیادہ مینٹل ہیلتھ, ہم ایز اے نیشن ڈینائل پہ ہیں. ہم وہ چیز جو ہمیں نہیں پتا ہم کہتے ہیں ہے ہی نہیں. مینٹل ہیلتھ کا پرابلم یہ ہے کہ گردے میں درد ہے نا تو دماغ بتائے گا گردے میں درد ہے, مائنڈ بتائے گا گردے میں درد ہے. لیور میں پرابلم ہے نا تو ممکن ہے کوئی سویلنگ ہو اور آپ کو پتہ لگ جائے. کڈنی فنکشن ٹیسٹ خراب ہو گیا نا آپ کا, ٹھیک ہے جی, تو آپ کی آنکھوں کی سویلنگ بتا دے گی شاید. مسکولر پرابلم ہے نا تو آپ پین لے کے جائیں گے اور فزیو تھراپسٹ آپ کو بتائے گا, یا آپ کو ایک اچھا ڈاکٹر بتائے گا کہ آپ کے پٹھے کھینچے ہوئے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہاں پرابلم ہے تو پھر کون بتائے گا؟ یہ دنیا میں بڑے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے, اور گڈ لک ہوتی ہے کہ وہ پھر ناک کرتے ہیں کہ مجھے ہیلپ لینی چاہیے. اور ہیلپ کا لازمی مطلب نہیں ہے کہ میڈیسن ہی کھانی ہے. ہمارے 60% پرابلم, یہ لکھ لیجئے گا کہیں, 60% پرابلم صرف رائٹ بندے کے ساتھ ڈسکس کر کے حل ہو جاتے ہیں, جسے وینٹ آؤٹ کہتے ہیں. ہمارے 100% پرابلم شروع میں ابتدا میں بات کر رہا ہوں, کوئی سائیکالوجی والا میری بات کو جرنلائز نہ کرے پلیز. ابتدا میں اتنی بڑی ہیلنگ کی, دعا کی, نماز کی اور تہجد کی طاقت ہے کہ آپ اپنے مسئلے کو لے کے جا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, آپ کی سٹریس اور پریشانی کا لیول نیچے چلا جاتا. لیکن خدا نہ خواستہ آپ کرتے کرتے ڈسٹرب ہو گئے, بیمار ہو گئے, تو کوئی حرج نہیں ناک کرنے میں کہ سم تھنگ از ایب نارمل, آئی ایم ڈسکنیکٹڈ ود مائی فیملی. دس چیلنج از کہ آپ کا ارد گرد کا کوئی بندہ دیکھ رہا ہے, یار یہ بات کرنا انٹروورٹ ہو گیا, شائع ہو گیا, شرمیلا ہو گیا, یا اس کے رویے میں اگریسونیس آ گئی ہے, یا یہ ایک جو امپورٹنٹ نہیں ہے اس کو امپورٹنٹ کر دیتا ہے, اور جو ریئلی امپورٹنٹ ہے اس کو امپورٹنٹ ہی نہیں سمجھتا. یا کسی کام میں ایسا ہونا چاہیے تھا پیشن, وچ از اے ہیلدی ورڈ, وہ جمپ کر کے obsession بن گیا, نارمل نہیں ہے. یا
اگر پرابلم آئی ہے اور خوف اتنا زیادہ ہو گیا کہ لگ رہا ہے صرف پرابلم ہی ہے، نارمل نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے صفحے پہ وہ ایک نام لکھ دیا ہے پورے صفحے پہ، اور آپ کہتے ہیں جی اگر یہ تو نہیں تھے میں بھی نہیں، اور آپ چھلانگ لگا دیتے ہیں، تو یہ لائف کا فیلئر نہیں ہے، یہ اس 21-22 سال کی ماں باپ کی ایفرٹ کا بھی فیلئر ہے. سو میری آپ سے گزارش ہے، دی ون اینڈ اونلی، دی ون ایک خوبی جو اپنے اندر پیدا کیجئے وہ ریزیلینس ہے. شاید آج سے 25 سال پہلے جب میں UET پڑھتا تھا تو ہمارے زمانے میں ہمارے ینگسٹرز کو اتنی ریزیلینس کی ضرورت نہیں تھی. جب ہمارے بڑے بوڑھے پڑھتے تھے اتنی ریزیلینس کی ضرورت نہیں تھی. آج کا چیلنج یہ ہے، آج میں آپ بغیر ریزیلینس کے آگے نہیں بڑھ سکتے. اب یہ ایک ایسی خوبی ہے جس کو آپ کو خود میں بھی پیدا کرنا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں میں بھی پیدا کرنا ہے، تو آپ آگے بڑھ سکتے ہو. ادروائز a little problem become a big problem and vanish your life, destroy your life. So little problem کو little problem کی جگہ رکھنے کا آسان حل یہ ہے کہ وہ فلیکسیبلٹی جو ایک نارمل اور ہیلدی بندے میں ہوتی ہے اپنے اندر پیدا کیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.